بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے ہاں 2024 کے الیکشن ہو گئے ہیں اور نتائج آنا شروع ہوئے ہیں، کچھ نتائج آ گئے ہیں، کچھ آ رہے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں اوورآل جو اکثریت حاصل ہوئی ہے وہ آزاد امیدواروں کو حاصل ہوئی ہے، اور آزاد امیدواروں میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار تھے، قومی اسمبلی کے اندر بھی اور کے پی اسمبلی کے اندر بھی، اور باقی اسمبلیوں کا مجھے نہیں پتہ۔ سندھ میں تو خیر پی پی کو اکثریت ملی ہے، مختلف جگہوں پہ مختلف صورتحال ہے، لیکن اوورآل قومی اسمبلی میں جو اکثریت اب تک غیر سرکاری جو نتائج ہم نے دیکھے ہیں ٹی وی چینلز پر یا جو خبریں آ رہی ہیں وہ آزاد امیدواروں کی آ رہی ہیں۔ ابھی جو الیکشن ہوئے ہیں اس حوالے سے دو تین باتیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں بار بار ڈسکس بھی ہو رہی ہیں، اور اس پہ بات ہونی بھی چاہیے اور اس کو ہمیں سمجھنا بھی چاہیے، اس کے صحیح اور غلط پہلوؤں پہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جب انتخابات ہوتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، تو الیکشن کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے جمہوری نظام کے اندر کہ یہ دیکھا جائے کہ عوامی مینڈیٹ کس کے پاس ہے، عوام کس کو منتخب کرتی ہے، الیکشن میں کس کو اپنے حکمران کے طور پر دیکھنا چاہتی ہے۔ پاکستان اس وقت جس طرح کی صورتحال سے گزر رہا ہے، معاشی صورتحال، سیاسی صورتحال، دفاعی صورتحال، اور بیرونی ممالک کے جو دباؤ ہیں، جو قرضے لیے ہوئے، مختلف قسم کی جو صورتحال جس کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ایسی صورتحال میں پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے ایک مضبوط اور مستحکم حکومت کی، ایسی مضبوط اور مستحکم حکومت جو اپنا جو ٹینیور ہے، جو 5 سال کا پورا عرصہ ہے، وہ یکسوئی کے ساتھ پورا کر سکے، وہ حکومت پوری کر سکے وہ اپنی مدت۔ اب اس کے اندر ایک بہت بڑا ایلیمنٹ اس چیز کا بھی ہوتا ہے کہ حکومت جو بنانے جا رہی ہے کوئی بھی پارٹی، وہ کون سی پارٹی بنانے جا رہی ہے، اور کیا کسی ایک پارٹی کو واضح اکثریت حاصل ہوئی ہے یا واضح اکثریت حاصل نہیں ہوئی۔ اب تک کی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس سے بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ مخلوط حکومت ہی بنے گی، اس لیے کہ کسی بھی پارٹی کے پاس، چاہے وہ تحریک انصاف ہو یا پی پی ہو یا نون لیگ ہو یا دوسری پارٹیاں ہوں، ایسی واضح اکثریت کسی کے پاس بھی نہیں ہے کہ وہ اکیلے حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہو۔ ایسی صورتحال میں ہمارے سیاستدانوں کی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ بھائی ظاہر ہے کہ جب مخلوط حکومت بنتی ہے اس کے اندر ایک بڑا ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو بلیک میل کیا جا رہا ہوتا ہے اپنے مفادات کے لیے، اپنے سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے۔ حکومت میں جو پارٹی ہوتی ہے وہ دوسری پارٹی سے بلیک میل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں اگلے 5 سال ہمارے کیسے گزریں گے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ عوام تو زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہے کہ عوام نے اپنا ووٹ دے دیا، اب آگے جا کے وہ دعا کر سکتے ہیں۔ آگے جو کام ہے وہ تو ہمارے جتنے جو ہمارے ادارے ہیں، جو ہمارے سیاسی ادارے ہیں، جو بھی ملک کو چلانے کا جو بھی انتظامی ڈھانچہ ہے، چاہے وہ عدالتی سسٹم ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ کا سسٹم ہو، سینٹ کا سسٹم ہو، جو بھی ہمارے ادارے مختلف بنے ہوئے ہیں نظام چلانے کے لیے، اب ان کی ذمہ داری ہے، خصوصاً جو نمائندے منتخب ہو کر گئے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لیے ایسے راستے کا انتخاب کریں جو اس ملک کی مفاد کے اندر ہو۔ تو ایک چیز تو ہمیں یہ سمجھنی چاہیے۔ پھر اس میں بہت سے لوگوں کو بہت سی دفعہ یہ شکوہ ہوتا ہے ہمارے ہاں الیکشن میں ظاہر دھاندلی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات ٹھپے لگ رہے ہوتے ہیں۔ کراچی میں بھی ایسا ہوا ہے، پورے ملک میں اس طرح کی خبریں مل رہی ہوتی ہیں کہ بھائی لوگوں نے ٹھپے لگائے اور جیت کوئی رہا تھا اور بعد میں پتہ چلا کہ کوئی اور جیت گیا ہے۔ اس کا بھی ایک طریقہ ہے، ایک میکینزم ہے کہ کسی کو اگر لگتا ہے کہ بھئی ہمارا جس امیدوار کو میں نے ووٹ دیا تھا یا جس کو وہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی یہ جیت رہا تھا یا دھاندلی ہوئی ہے یا کسی نے ٹھپے لگائے، تو ایسی صورت میں اپنا جو قانونی طریقہ کار ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ وہ قانونی طریقہ کار جو بھی ہو، وہ ظاہر ہے جو سیاستدان ہیں، جو سیاسی پارٹی کے کارکن ہیں، وہ ہم سے زیادہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں، آپ اس کے خلاف روڈ پہ نکل سکتے ہیں، آپ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، آپ مظاہرہ کر سکتے ہیں، لیکن اس سارے عمل کے دوران بھی یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ اسٹیٹ ہماری ہے، یہ ریاست ہماری ہے۔ ہم نے ایسا کوئی اقدام نہیں کرنا جو ہمارے ملک کو، ہماری ریاست کو، ہماری اسٹیٹ کو نقصان پہنچائے۔ اب جیسے ہمارے ہاں پہلے ہوا کہ احتجاج ہوا، مظاہرے ہوئے، اور اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں خود اپنی پاکستانی املاک کو، پاکستانیوں کو نقصان پہنچا، تو ظاہر ہے کہ احتجاج کا یہ طریقہ تو کوئی بھی باشعور قوم اختیار نہیں کرتی۔ ہاں اگر
کسی کو اعتراض ہے اپنے مینڈیٹ پر کہ ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے یا دھاندلی ہوئی ہے یا ٹھپے لگائے گئے ہیں، کچھ بھی ایسا ہے، تو جو قانونی طریقے ہیں احتجاج کے، مظاہرہ کرنے کے، اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرنے کے، وہ ضرور کرنے چاہیے، لیکن اس پروٹیسٹ کی آڑ میں یا اس پروٹیسٹ کو لے کر کوئی ایسا کام غیر شعوری طور پر یا شعوری طور پر نہیں کرنا چاہیے جو آخر میں جا کے ملک دشمنی پر، ریاست دشمنی پر جا کے اس کا کوئی اینڈ ہو. تو اس چیز کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. ایک چیز جو اس الیکشن میں بڑی واضح ہو کر سامنے آئی ہے، اس پر میں نے الیکشن سے پہلے بھی بات کی، بہت سارے لوگوں نے بات کی اور بات ہوتی رہتی ہے کہ ہمارے ہاں کی جو مذہبی جماعتیں ہیں، جتنی مذہبی جماعتیں ہیں، چاہے وہ جمعیت علماء اسلام ہو، جماعت اسلامی ہو، TLP ہو، اور جناب اہل حدیث حضرات کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، جتنی سیاسی جماعتیں ہیں مذہبی، اہل سنت والجماعت، تو یہ چیز بارہا سامنے آتی رہی ہے، اس دفعہ دوبارہ سامنے آئی ہے کہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ ہماری جو مذہبی سیاسی جماعتیں ان کو بیٹھ کر اس پہ غور کرنا ہوگا، اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی کہ ہماری مذہبی جماعتوں کو عام طبقے کا مینڈیٹ بھی ملنا چاہیے. کراچی میں تو جماعت اسلامی کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے، اور ہم توقع کر رہے تھے کہ جماعت اسلامی نے جس طرح بلدیاتی انتخابات میں ووٹ لیے تھے تو اس بڑے الیکشن میں بھی ان کو ووٹ ملیں گے، اور بہت بڑی سطح پہ عوام نے ان کو ووٹ دیے بھی ہیں. اور کراچی کی عوام کی حقیقت یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ایک خواہش تھی اور بہت بڑے طبقے کی، ظاہر میں سب کی بات تو نہیں کر سکتا، ساری پارٹیاں یہاں پہ رہتی ہیں کہ بھئی جماعت اسلامی کو مینڈیٹ ملے، وہ یہاں پہ کام کرے. لیکن اوورآل ہماری مذہبی جماعتوں کو اس چیز کی ضرورت ہے کہ وہ نوجوانوں کو اپنے ساتھ جوڑے، اپنا بیانیہ جو ترتیب دے اس بیانیے کے تحت نوجوانوں کو اپنے ساتھ جوڑے. دوسری اہم بات یہ کہ آپس میں تو کم از کم اتحاد کریں. مطلب یہ کیا بات ہوئی کہ جماعت اسلامی جمعیت کے مقابلے میں کھڑی ہوئی ہے، جماعت اسلامی کے مقابلے میں کھڑی ہوئی ہے، اور جناب ایک مذہبی جماعت والا دوسرے مذہبی جماعت والے کے سامنے کھڑا ہوا ہے. بعض دفعہ تو یہ بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بھئی کسی مذہبی جماعت کے کارکن کو سیٹ نہیں ملی، وہ الگ سے آزاد کھڑا ہو گیا. تو کم از کم جب بھی الیکشن ہوتے ہیں یہ بات سامنے آتی ہے اور پھر دب جاتی ہے، پھر اگلے الیکشن میں ہم دوبارہ وہ غلطیاں دہرا رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت اگر آپ اوورآل دیکھیں مذہبی جماعتوں کا جو ووٹ بینک ہے، ووٹ مذہبی جماعتوں کو ملے ہیں لیکن ووٹ تقسیم ہوئے ہیں، یعنی آدھے ان کو مل گئے، آدھے ان کو مل گئے، آدھے ان کو مل گئے، آدھے ان کو مل گئے. نتیجہ یہ ہوا کہ جیتا کوئی بھی نہیں، کوئی اور جیت گیا. تو مذہبی جماعتوں کو اپنے کینڈیڈیٹ جو کھڑے کرتے ہیں ان پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جن کینڈیڈیٹ کو ووٹ ٹکٹ دیے گئے وہ سارے کوئی نااہل تھے، لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ جن جن کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیے گئے ہوں وہ سارے اہل ہوں. اس میں دیکھنا چاہیے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم ایسا کون سا بیانیہ ترتیب دے سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا ایک عام انسان، یعنی وہ عام انسان جو اپنے آپ کو مذہبی نہیں بھی کہتا، وہ بھی ہماری مذہبی سیاسی جماعتوں کے ساتھ جڑے، وہ کسی بھی سیاسی مذہبی جماعت کے ساتھ جڑ جائے اور اس کا ووٹ وہ مذہبی سیاسی جماعت کو پڑے. اس پر ہمارے جو مذہبی سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں، کارکنان ہیں، ان کو غور بھی کرنا چاہیے، ڈسکشن بھی کرنا چاہیے. کسی چیز کو ڈسکس کرنے کا مطلب یا اس پہ رائے دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی دشمنی ہے یا کوئی جناب طعن و تشنیع کیا جا رہا ہے. بنیادی مقصد اصلاح ہے کہ بھائی اس چیز پر غور ہونا چاہیے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے تاکہ آئندہ اس غلطی سے ہم نے جو سیکھا ہم یہ غلطیاں نہ دہرائیں اور ہم ایک بہتر نتیجہ حاصل کر سکیں آئندہ الیکشنز کے اندر. تو یہ چند وہ چیزیں ہیں جو الیکشن کے بعد سامنے آئی ہیں، اور ہماری نیک تمنائیں ہیں، دعائیں ہیں. جو بھی حکومت آتی ہے، جو بھی گورنمنٹ آتی ہے، ہم اس کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو ملک کی ترقی کا، اسلامی شاعر کے تحفظ کا، ملک سے سود کے خاتمے کا، اور اس ملک کو واقعتاً ریاست مدینہ کے نقش قدم پر چلانے کا ذریعہ بنا دے. اللہ تعالیٰ اس حکومت کو استحکام عطا فرمائے. ہم دعا کریں گے کہ جو بھی حکومت آئے وہ پراپر طریقے سے اپنی پالیسیاں بھی بنائے، اپنا ٹینیور، اپنی جو مدت ہے وہ بھی مکمل کرے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو بھی سلامتی عطا فرمائے، اس ملک کے باشندوں کو بھی سلامتی عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.